اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 12 میں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں رکوع میں سورہ قصہ یوسف بیان ہوا۔ تو قصہ یوسف سے یہ سبق ملتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی اچھی خواب بھی آئے تو اپنے حسد کرنے والے لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ جس طرح سے حضرت یوسف خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، حضرت یعقوب بھی جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے بتایا کہ نہ بتانا۔ پھر اس میں سے جو ہے نا، جیسے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، قافلے والوں نے نکالا، تو اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بھی، چاہے کنویں سے نکال کے تو اس کو بادشاہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ جیسے جو ہے نا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا، اس کو عورتوں نے پھسلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کا مکر جو ہے نا بڑا مکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی میں وہ دو جو لوگ قید میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو کوئی تیرے اندر برائی نہیں دیکھتے، کوئی نیک آدمی ہے، تو ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو انہوں نے تعبیر ان کو بتائی۔ پھر اس میں جو ہے، جب بادشاہ کو خواب آئی تو بادشاہ کو تعبیر بتائی۔ اسی کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ظاہر کیا تو بادشاہ پہ اثر ہوا، بادشاہ نے آپ کو وزیر بنایا۔ پھر بادشاہ جب مر گیا تو آپ بادشاہ بن گئے۔ آپ کے بھائی جو ہے نا ادھر سے گندم لینے آئے، جب قحط سالی ہو گئی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ دیکھے جو کتنے بھی جو ہے نا ظالم قسم کے بھائی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو صبر کرتا ہے، وہ صبر کرنے والے کا اللہ تعالیٰ رتبہ بلند کرتا ہے اور وہ کسی دن اسی کے پاؤں میں آگے گرتے ہیں۔ تو اسی قصے میں آگے جو ہے نا یہ بھی بتایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میرے والد کی آنکھوں پہ لگانا، اس کی بنائی لوٹ آئے گی، کہ جو نیک آدمی ہیں، اللہ کے نیک لوگ، ان کے کپڑا بھی، ان کے جسم کا جو کپڑا بھی ہے وہ بھی شفا ہے بیماروں کے لیے۔ پھر اسی میں جو ہے نا آخر پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جس نے مجھے تخت سے جو ہے نا تخت پہ بٹھایا، بادشاہ بنایا کنویں سے نکال کے، اور تم لوگوں کو گاؤں سے شہر لے آیا۔ اس میں شہروں کی عظمت کا بھی ذکر ہے کہ گاؤں جو ہے نا اس میں کچھ سہولتیں نہیں ہوتی، زندگی ٹف ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ حسد کینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو شہروں میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سنوں گا۔